امام مالک امام دار الہجرت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وسألت یا امیر المومنین عن المزارع فی الارض البیضاء بالنصف والثلث فإن اصحابنا من اہل الحجاز واہل المدینۃ علی کراہۃ ذلک وافسادہ۔ امام مالک سے ان کے اپنے زمانے میں جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے پوچھا تھا کہ مزارت کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے مزارت کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے، ایسی زمین کے بارے میں جو سفید و خالی ہو، مطلب آبادی کے قابل ہو لیکن کلیئر ہو، آدھے پر تیسرے پر۔ تو انہوں نے جواب جو فرمایا ہے فإن اصحابنا من اہل الحجاز و اہل المدینہ علی کراہۃ ذلک وافسادہ، اہل مدینہ اور اہل حجاز اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ کراہت کا لفظ جو یہاں آتا ہے نا، متقدمین کراہت کے لفظ کو حرمت کے معنی میں لاتے تھے، متأخرین کراہت کو ناپسندیدہ معنی میں استعمال کرتے تھے، متقدمین کراہت کو حرمت کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی دلیل موجود ہے کہ اس امام مالک کے الفاظ میں وہ افسادہی کا لفظ موجود ہے جو بیان کرتا ہے کہ ان کے ہاں یہ معاملہ فاسد ہے۔ تو اب امام مالک جو مدینہ کے تھے، امام دار الہجرت کا لقب پاتے تھے، اور ان کو علم حدیث میں جو مقام تھا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ مدینے والے جو تھے، نہ صرف مدینے والے بلکہ اہل حجاز بھی مزارت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن مالک اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایتیں ہیں اس حوالے سے۔ حضرت سعد بن مالک صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہتے کوفے میں تھے۔ اور امام ابو حنیفہ اپنے اجتہادات میں عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے حدثنا ابو بکر قال حدثنا شریک بن عبداللہ عن ابراہیم بن مہاجر قال سألت موسیٰ بن طلحہ فحدثني ان عثمان اقطع خبابا ارضا وعبد اللہ ارضا وسعدا ارضا وصہیبا ارضا فکلا جاری قد رأيته يؤتي أرضه بالثلث والربع عبداللہ وسعد۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے، جب میں نے حضرت موسیٰ بن طلحہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین جاگیر کے طور پر دی تھی خباب کو، عبداللہ کو اور سعد کو اور صہیب کو۔ تو اب تک وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ یہ زمین تیسرے حصے پر اور چوتھے حصے پر کاشت کرواتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت عثمان نے اتنے لوگوں کو زمینیں دی اور وہ تیسرے اور چوتھے حصے پر کاشت کرواتے تھے۔ یہ دلیل ہے مزارت کے لیے۔ تھوڑا سوچ لینا، جو میں بیان کروں گا یا کتاب میں مصنف نے بیان کیا ہے اس سے پہلے تھوڑا آپ بھی سوچ لیں۔ چلو اس سلسلے کے آگے بھی حدیث ہے، اس کو بھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ سوچتے رہیں۔ ان عثمان بن عفان اقطع خمسة من الصحابة الزبیر سعد وسعدا وابن مسعود وخبابا واسامہ بن زید قال فرأيت جاری بن مسعود وسعدا یؤتیان ارضیہما بالثلث۔ میں نے جاری بن مسعود اور سعد کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنی زمینیں ثلث پر دیا کرتے تھے۔ اس اثر میں بتاتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے
5 صحابہ کو زمین دی تھی۔ اقطع کا معنی بطور جاگیر دینے کا یہ معنی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مفادے پر دی تھی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ زبیر کو، سعد کو، ابن مسعود کو، خباب کو، اسامہ بن زید کو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے جاری بن مسعود اور سعد کے بیٹے شاید یا سعد کو ان کو خود دیکھا ہے، وہ زمینیں تیسرے حصے پر کاشت کرواتے تھے۔ اس کو دیکھتے رہیں، آگے بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ اخبرنا عبد الرزاق عن الثوری عن ابراہیم بن المہاجر عن موسیٰ بن طلحہ قال اقطع عثمان لخمسة من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 5 اصحاب کو زمین مقاطع پر دی تھی، سعد کو، زبیر کو، خباب کو، اسامہ بن زید کو۔ تو عبداللہ، سعد، یہ دونوں اپنی زمین ثلث پر دیا کرتے تھے۔ سیم معنی ہے تقریباً اس کی بھی۔ حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید۔ میں عربی میں چلتا ہوں تاکہ وہ تفصیلی مباحث سے تھوڑا اعتراض کرتے جائیں اور آگے زیادہ بڑھتے جائیں۔ قال سألت موسیٰ بن طلحہ عن المزارع، میں نے موسیٰ بن طلحہ سے مزارعت کے بارے میں سوال کیا۔ میرے خیال میں آپ موقوف والے ساتھی جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے عربی، ترجماتوں میں کر رہا ہوں لیکن اس کو فوکس کرتا ہوں کہ اردو میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے۔ قال اقطع عثمان عبداللہ ارزن واقطع سعدا ارزن واقطع خبابا ارزن واقطع صہیبا ارزن فکلا جاریون کان یزارعان بالثلث والربع۔ حضرت عثمان نے زمین دی تھی مقاطع پر، عثمان عبداللہ کو، سعد کو، خباب کو، صہیب کو، اور یہ ثلث اور ربع پر دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ مصنف جو کلام کرتے ہیں تو سند کے اعتبار سے بھی ان میں وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، لیکن سند کے بارے میں جو انہوں نے کلام کیا اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ زمینیں ان کو کیسے دی؟ کیا ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ مزارت پر دے رہے تھے، یا جس طرح بادشاہوں کے زمانے میں کچھ لوگوں کو جاگیریں دی جاتی تھیں کہ جا کر آپ ان جاگیروں پر عیش و عشرت کریں، اس طرح کی زمینیں تھیں جو وہ مزارت پر دیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ خلفاء جو تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کو جو زمینیں فتح میں غیر مسلموں سے حاصل ہوتی تھیں وہ کسی نہ کسی ذمہ دار عہدیدار کے حوالے کرتے تھے کہ یہ زمینیں ہیں جو ریاست کی ہیں، ان کو تم نے ہر صورت میں کاشت کروانا ہے۔ تو پھر وہ کاشت کرواتے تھے ان لوگوں سے جن کا پہلے سے ان زمینوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، اور ان سے پھر اس زمین سے ایک حصہ لیتے تھے۔ یہ جو لیتے تھے نا حصہ، یہ مزارت کا معاملہ تھا نہیں، یہ تھا خراج مقاسمت کا معاملہ، کہ ان کے اوپر یہ خراج رکھتے تھے کہ ان زمینوں میں کام کرنا ہے، اس کی آدھی یا تیسرے حصے کی جو پیداوار ہے وہ آپ خراج کے طور پر دیں گے۔ یہ وہی معاملہ ہے جیسا معاملہ خیبر کے معاملے میں آپ پہلے ایک حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ مزارت کے جواز والے کوئی بھی حدیث پیش نہیں کر سکتے ہیں سوائے خیبر کے حدیث کے، اور خیبر میں جو یہود کو زمین مزارت پر دی گئی تھی اس کو وہ مزارت شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی خراج مقاسمت ہے، مزارت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے امام بخاری نے جو اثر نقل کیے ہیں وہ حضرت عثمان نے جو اس طرح کی زمینیں اپنے گورنروں، اپنے عہدیداروں کو دی تھیں تاکہ وہ خراج مقاسمت کی بنیاد پر ان کی مزارت کروائیں، ان کی کھیت کروائیں، ان کی کاشت کروائیں، تاکہ یہ غیر آباد نہ رہیں اور ان کی آمدنی
حکومت کو بھی ہوتے رہے اور لوگ بھی اس میں کام پہ رہیں، اور جن سے خراج لینا ہے ان کو بھی خراج دینے کے لیے ایک موقع مل جائے گا کام کرنے کا۔ تو امام بخاری نے اس کو بھی اس سلسلے میں بطور ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال أخطأ عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما في النهرين ولعمار بن ياسر وأخطأ خبابا صنعاء وأخطأ سعد بن مالك قرية هرمزان قال فكلا جار قال فكان عبد الله بن مسعود وسعد يؤتيان أرضهما بالثلث والربع۔ حضرت عثمان نے زمینیں دی تھیں دو نہروں کے درمیان، عمار بن یاسر کو وہ استنیا اور خباب کو صنعاء میں، اور سعد بن مالک کو ایک ہرمزان کے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ان میں کاشت کرواتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور سعد جو تھے وہ ان لوگوں کو زمین ثلث اور ربع پر دیا کرتے تھے۔ اب جو موقف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سب زمینیں جو تھیں وہ خراج مقاسمت کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس اثر کو پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کا ثبوت ملے گا۔ حدثنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امن حدثہ قال کان لعبد اللہ بن مسعود ارض خراج وکان لخباب ارض خراج وکان للحسین بن علی ارض خراج ولغیرهم من الصحابہ رضی اللہ عنہم وکان لشریح ارض خراج فکانوا یؤدون عنها الخراج۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ابو حنیفہ سے یہ روایت بیان کی ہے، یہ کتاب الآثار کی روایت ہے، اصل ہے کتاب الآثار کس کی ہے؟ امام محمد بن الحسن شیبانی کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے، کس سے؟ اچھا، امام ابو حنیفہ کی سند ہے، انہوں نے اپنے سند سے یہ روایت بیان کی ہے، باقی سند کا سلسلہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ بیان جو فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی زمین جو ان کو دی گئی تھی وہ خراج کی زمین تھی، خباب کو جو زمین دی گئی تھی وہ بھی ارض خراج کی زمین تھی، حسین بن علی کو بھی زمین دی گئی تھی وہ بھی خراج تھی، دوسرے صحابہ کو بھی زمینیں دی گئی تھیں وہ بھی خراج کی زمینیں تھیں، قاضی شریح کو بھی زمینیں دی گئی تھیں وہ بھی خراج کی تھیں، اور یہ سب ان زمینوں کا خراج ادا کرتے تھے۔ تو اس حضرت امام ابو حنیفہ کے اثر سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جتنی بھی زمینیں حضرت عثمان نے ان حضرات کو دی تھیں وہ انہوں نے کاشت کروائی تھیں، تو یہ مزارعت کی بنیاد پر نہیں تھی، خراج کی بنیاد پر تھی۔ فقہ حنفی کا ایک اصول ہے، وہ جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کون سا صفحہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عنوان ہے فقہ حنفی کا ایک اصول، اصل الاصول۔ اس طرح چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ اختلافی مسائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کو دوسروں کے مقابلے میں فیصلہ کن اہمیت دیتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، لہذا اگر حضرت ابن مسعود مزارت کی جواز کے قائل ہوتے تو امام ابو حنیفہ اس معاملے کو بھی فاسد اور باطل معاملہ نہ کرتے، غرض کہ محض اس اثر کی بنیاد پر جو سند کے لحاظ سے ضعیف و ساقط بھی ہے، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے سندوں پر بھی انہوں نے بحث کیا ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ نتیجہ ماننا کہ عبداللہ بن مسعود مزارت کو جائز سمجھتے تھے درست معلوم نہیں ہوتا، جبکہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ایسی احادیث نبویہ بھی موجود ہوں جو مزارت کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بارے میں امام شافعی کی کتاب الام کی ایک عبارت قابل لحاظ ہے جو امام ابن ابی لیلہ کے جواب میں لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدَ وَابْنِ مسعود أَنَّهُمَا دَفَعَا أَرْضَهُمَا مُزَارَعَةً فِيمَا لا يثبت هو مثله ولأهل الحديث۔
چلو یہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی. بولو صبر سے مکان فی احد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت. ترجمہ پڑھتے ہیں. اور وہ جو حضرت سعید اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ ان دونوں نے اپنی زمین مزارت کر دی، یہ ایسی روایات میں سے ہے جن کو نہ خود ابن ابی لیلہ صحیح ثابت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ دوسرے محدثین، اور اگر بالفرض ثابت بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول و عمل حجت اور دلیل نہیں ہے. احناف حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات کو اختلافی معاملات میں حجت مانتے ہیں، لیکن ان کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو بھی حدیث جو بھی اثر کوئی کسی صحابی کا ہو یا عبداللہ بن مسعود کا ہی کیوں نہ ہو، اگر صحیح اور ثابت حدیث کے تعارض میں آئے گا تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اثر کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان سے بھی اسی طرح کی روایات مروی ہیں. اگلے صفحے پر عربی میں آپ دیکھتے ہیں ان عمر بن عبدالعزیز کتب الی عدی ان یزارع بالثلث والربع. عدی کی طرف لکھا کہ وہ زمینیں کاشت کروائیں ثلث پر اور ربع پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث اثر ہے عمر بن عبدالعزیز سے کہ انہوں نے لکھا انہو کتب، یہ دوسری لائن پر دیکھ رہے ہیں آپ، انظر ما قبلکم من ارض صافیہ فآتوها بالمزارعۃ بالنصف. اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یحییٰ بن آدم نے کہا ہم سے محمد بن طلحہ بن مصرف الیامی نے بیان کیا اور ابو عبیدہ بن الحکم سے روایت کرتے ہوئے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا دیکھو تمہاری طرف جو صافیہ زمین ہو اسے نصف کے بدلے مزارت پر دے دو، اور جو نصف پر کاشت نہ کی جائے تو تہائی پر دے دو. بس اگر تہائی پر بھی نہ ہو تو اس سے بھی کم پر دے دو، حتیٰ کہ 10ویں حصے پر بھی اگر اس پر کوئی کاشت کے لیے تیار نہ ہو تو مفت دے دو تاکہ زمینیں کاشت سے رہ نہ جائیں. اور اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو بیت المال کی رقم سے خرچ کر کے اسے کاشت کروا لو. بہرحال اپنی طرف کوئی زمین بغیر کاشت کے رہنے نہ دو. عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ تمہاری طرف زمینیں ہیں، ان کو کاشت کروانا ہے. نصف پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو ثلث پر، کوئی راضی نہ ہو تو چوتھے حصے پر، کوئی راضی نہ ہو تو 10ویں حصے تک بھی کوئی راضی ہو جائے تو اس کو دے دو. اگر کوئی 10ویں حصے تک بھی راضی نہ ہو تو پھر بیت المال سے پیسہ خرچ کر کے بھی ان زمینوں کو آباد کرو تاکہ یہ زمینیں غیر آباد بنیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی زمینیں دے رہے تھے، ان کو کوئی جاگیردار سے بڑے زمینیں تھیں وہ کاشت کروا رہے. عمر بن عبدالعزیز بھی وقت کے خلیفے تھے اور لکھ رہے تھے اپنے گورنروں کو کہ تمہارے ہاں جو زمینیں ہیں وہ بے کاشت رہنی چاہیے، ان کو کسی بھی صورت میں کاشت کرواؤ. اور یہ جو کاشت کرواتے تھے مفتوحہ علاقوں میں ان لوگوں سے جن سے وہ زمینیں فتح کر چکے تھے، تو انہیں کو زمینیں دے رہے تھے اور انہیں سے خراج مقاصد کی بنیاد پر آباد کروا رہے تھے. تو ہم یہی مضمون انہوں نے بھی پیش کیا ہے جس کو میں نے سرسری آپ کو بتا دیا. اب ہے حضرت قاسم بن محمد کا اثر. یہ اثر ہے کہ سمیت ہشام یحدث قال ارسلنی محمد بن سیرین الی القاسم بن محمد اسألہ عن رجل قال لآخر اعمل فی حائطی ھذا ولک الثلث او الربع فقال لا بأس به. وہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد سے کوئی آدمی سوال کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ میرے چودیواری کے درمیان جو زمین ہے اس میں تم کام کرو اور اس سے جو پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تیرے لیے اور یا چوتھا حصہ تیرے لیے. تو قاسم بن محمد نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
اس سے مضاربت ثابت ہوتی ہے۔ چودیواری کے اندر زمین تھی، چودیواری کے اندر زمین جو تھی نا وہ تھی باغ کی زمین، اس میں باغ ہوتے تھے اور باغوں میں کام کرنا اور اس کی پیداوار سے لینا یہ مزارعت کے مشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی مزارعت پر محمول کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں بنتا، بس ایک ادنیٰ مناسبت تھی جس کی وجہ سے امام بخاری نے نقل کر دیا۔ عن عثمان بن مرہ قال سألت القاسم عن قراء الارض۔ اچھا یہ آخری حدیث میرے خیال میں ہے جو بطور فیصلہ نقل کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد کے اس اثر سے مزارعت ثابت نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی کہ اس کا معاملہ مزارعت کے مطابق نہیں ہے جس طرح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس وجہ سے بھی کہ قاسم بن محمد پہلے سے مزارعت کے قائل نہیں تھے، اس کا ثبوت یہ حدیث ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ ان عثمان بن مرہ قال سألت القاسم عن قراء الارض، عثمان بن مرہ سے روایت ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے قراء الارض کے بارے میں پوچھا، یعنی مزارعت کے بارے میں پوچھا، فقال قال رافع بن خدیج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء الارض، رافع بن خدیج نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمین کو مزارعت کر دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو ابھی یہ فتویٰ تھا جو قاسم بن محمد دے رہے تھے اور اس کی نسبت کر رہے تھے رافع بن خدیج کی طرف جو نبی علیہ السلام نے ان سے سنی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں عروہ بن زبیر کے اثر کی طرف۔ وہ اثر ہے حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ قال کان ابی لا یروی بکری الارض بأسا، میرے والد زمین میں مزارعت کے معاملے میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے تھے۔ عبدالرزاق نقل کرتے ہیں قال اخبرنا معمر عن ہشام بن عروہ عن ابی لم یکن یرا بقراء الارض بأسا، وہ زمین کی مزارعت پر کام کرنے میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں انہوں نے جرح کیا ہے سند کے اعتبار سے۔ ہشام بن عروہ کو یوں تو ثقہ اور قابل اعتماد راوی لکھا ہے، لیکن امام مالک کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جب تک مدینہ میں رہے ان کی روایت کا معاملہ ٹھیک تھا، البتہ عراق جانے کے بعد احتیاط قائم نہ رہی، وہاں انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ایسی احادیث بیان کی جو مدینہ والوں کے نزدیک قابل قبول نہیں تھی۔ ابن ابی شیبہ نے اس اثر کو باب المزارعۃ بالنصف والثلث والربع میں بیان کیا ہے، لیکن عبدالرزاق نے اس باب میں نہیں، بلکہ انہوں نے باب قراء الارض بالذهب والفضة میں نقل کیا ہے۔ بہرحال اگر اس اثر کو صحیح اور ہشام کی اس بات کو درست بھی مان لیا جائے کہ ان کے والد عروہ جو ایک تابعی ہیں مزارعت یا قراء الارض میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، تو ان مرفوع احادیث اور آثار صحابہ کے مقابلے میں جن سے مزارعت اور قراء الارض کا ممنوع ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، مطلب اس اثر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جبکہ ہمارے پاس مرفوع احادیث موجود ہیں۔ اب ہیں آل ابو بکر، آل عمر اور آل علی کے بارے میں جو اثر ہیں ان پر مباحث، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو آل ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عروہ کے بعد امام بخاری نے آل ابی بکر، آل ابی عمر اور آل علی کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی مزارعت پر عمل کرتے تھے۔ امام بخاری کو جس اثر سے اس کا علم ہوا ابن حجر اور عینی نے اس کا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق سے دیا ہے۔
اور اس کے کچھ الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ میں پیچھے قیس بن مسلم کے اثر کے بحث میں مذکورہ دونوں کتابوں سے اس اثر کے پورے الفاظ نقل کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اثر بھی اپنے اصل کے لحاظ سے وہی اثر ہے جو قیس بن مسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا بھی کہ قیس بن مسلم جو تھے وہ کوفے کے تھے اور مدینہ کے بارے میں یہ بیان کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جو بھی تھا وہ وہاں پڑھ چکے تھے۔ دونوں کا تعلق حضرت ابو جعفر الباقر سے، اور دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے، کیونکہ آل ابی بکر، آل ابی عمر اور آل علی مہاجر مدینہ کے گھرانوں میں سے بعض تھے، اور چونکہ اس اثر کے راوی حضرت عمر بن عثمان بھی کوفی ہیں، مدنی نہیں ہیں، تو اس کی حالت بھی قیس بن مسلم کے معاملے کی طرح کی ہوگی۔ جس طرح اس کی سند قابل قبول نہیں ہوگی، اسی طرح اس کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اثر تابعی محمد بن سیرین پر بس اخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما ما يحدث قال ارسلني محمد بن سيرين الى القاسم بن محمد اساله عن رجل قال لاخر اعمل في حائطي هنا ولك الثلث او الربع، فقال لا باس به، قال فرجعت الى ابن سيرين فاخبرته فقال هذا احسن ما یسنا فی الارض، وقال هشام وکان الحسن یکرہ۔ تو اس اثر میں یہ ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ قاسم بن محمد کی طرف ان کو بھیجا گیا، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کوئی آدمی ہے جو دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے چودیواری کے اندر جو یہ ہے اس میں آپ کاشت کریں، تو اس میں تیسرا یا چوتھا حصہ تمہارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر وہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹا اور میں نے اس کو آ کر خبر دی، فقال ھذا احسن، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا معاملہ ہوا جو زمین میں کرنا چاہیے۔ اور ہشام نے کہا وکان الحسن یکرہ، حسن بصری اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اثر ہے محمد بن سیرین کا جو تابعی تھے۔ اس اثر پر پہلے بھی بحث ہو چکی ہے کہ اس میں جس معاملے کا ذکر ہے وہ کھیت سے متعلق ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ایک حساب سے پڑھ چکے ہیں نا، جو چودیواری کے اندر ہو اس کے بارے میں، تو یہ مزارت کا معاملہ نہیں ہے۔ سنن سعید بن منصور میں محمد بن سیرین کے متعلق جو اثر ہے ان کے الفاظ فتح الباری کے مطابق یہ ہیں: انہ کان لا یری بأسا ان یجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه او حرثه على ان یکفیہ مؤونتها والقیام علیہا۔ محمد بن سیرین اس میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے اپنی کھیتی کا کچھ حصہ طے کرے اور اس معاملے پر کہ دوسرا کھیت کے کاموں میں اس کا بوجھ ہلکا کرے اور اس کی حفاظت دیکھ بھال میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تو اس کو آپ غور سے دیکھیں گے، یہ مصنف بھی لکھ رہے ہیں، غور سے دیکھا جائے تو اس روایت میں بھی جس معاملے کا ذکر ہے وہ خالص مزارت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ شراکت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے معاملات بھی جو ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے امام بخاری نے نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شراکت کے ہیں اور کچھ مزارت کے ہیں، کچھ اور ہیں۔ تو یہ شراکت کا معاملہ ہے۔ شروع سے پڑھتے ہیں۔ یہ عبارت جو ہے یہ عام ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اس روایت میں بھی جس معاملے کا ذکر ہے خالص مزارت کا معاملہ نہیں بلکہ شرکت فی زراعت کا معاملہ ہے، جس کی صورت کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص خود اپنی زمین کو بوتا ہے، جب کھیتی آ جاتی ہے تو دوسرے سے کہتا ہے کہ بقیہ کاموں اور کھیتی کی حفاظت اور نگہداشت کا کچھ بوجھ آپ اٹھائیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کھیتی یا پیداوار کا ایک حصہ دوں گا۔ اور اس کی مثال وہ معاملہ ہے جو مہاجرین کے مدینہ آنے پر انصار مدینہ اور ان کے درمیان طے پایا تھا۔
انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے باغات اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ مہاجرین کو باغبانی کے کام کا علم نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے عرض کیا تکفوننا المعونۃ ونشرککم فی الثمرۃ فقالوا سمعنا واطعنا۔ تو انہوں نے کہا مہاجرین سے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم تمہیں اپنے باغات کے پھلوں میں شریک کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ مشارکت کا معاملہ تھا، یہ مزارت کا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگلے صفحے پر ہے، عظیم محدث علامہ بدر الدین عینی نے محمد بن سیرین کو ان حضرات تابعین میں شمار کیا ہے جو پیداوار زمین کے ایک حصے پر مزارت کے عدم جواز کے قائل تھے۔ اب یہ جو بحث چل رہا تھا یہ محمد بن سیرین کا تھا، اور اس کا اثر تھا جس پر ہم نے بحث کیا، اور جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ مزارت کا نہیں تھا، مشارکت کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین ایسے حضرات میں سے شامل ہے، ایسے تابعین میں شمار ہوتا ہے جو زمین کے پیداوار کے ایک حصے پر مزارت کے عدم جواز کے قائل تھے۔ تو عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں لکھتے ہیں ان شراء الارض بجزء منها اے بجزء مما یخرج منها منہی عنہ وهو مذہب عطا ومجاہد ومسروق والشعبی والطاؤس والحسن وابن سیرین والقاسم بن محمد وبہ قال ابو حنیفہ ومالک وظفر۔ وہ لکھتے ہیں زمین کی فروخت اسی کی پیداوار کے اوپر، یعنی یہ معاملہ وہی مزارت کا ہے جس کی یہ تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اے بجزء مما یخرج منها، جو زمین سے پیدا ہوگا اس کے ایک حصے پر زمین کی جو ہے کاشت، منہی عنہ، یہ ایسا عمل ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مذہب ہے عطا کا، مجاہد کا، مسروق کا، شعبی کا، طاؤس کا، حسن کا، حسن بصری، ابن سیرین کا اور قاسم بن محمد کا، اور اسی کے امام ابو حنیفہ بھی قائل ہیں، امام مالک بھی قائل ہیں، ظفر بھی قائل ہیں۔ یعنی مزارت کے جو لوگ قائل نہیں تھے ان میں ابن سیرین کو بھی شامل کیا ہے۔ تو ابن سیرین کی یہ جو یہ اثر اوپر ذکر ہوا ہے، تو وہ مزارت کے حق میں کسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو یہ ویسے بھی مزارت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ مزارت کے قائل نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن اسود کا اثر ہے، قال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن یزید في الزرع، میں کھیتی میں عبد الرحمن بن یزید کو شریک کر دیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ عبد الرحمن بن یزید کو وہ شریک کرتا تھا، تو یہ شراکت ہوئی نا، مزارت تو نہیں ہوئی، لیکن امام بخاری نے اس کو بھی مزارت کے دلیل کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اور پھر امام بخاری کا اصول پڑھنے والوں کے لیے واضح ہے کہ وہ کس طرح کرتے تھے، کہ وہ ادنیٰ مناسبت کی بنیاد پر بھی ترجمۃ الباب میں اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے تھے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا الفضل بن حکیم عن ابن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود قال كنت ازارع بالثلث والربع فلو رأيا به باسا لنهاني عنه۔ تو میں اس طرح کرتا تھا، ثلث پر، ربع پر زمین کاشت کرتا تھا، اور میں وہ القمہ اور اسود کی طرف لے گیا، تو وہ اگر اس میں کوئی خرابی دیکھتے تو مجھے منع کرتے۔ سنن نسائی میں اس اثر کے الفاظ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، تو اس میں ہے کہ کان اما یزرعان بالثلث والربع وابی شریکہما والقمۃ والاسد یعلمان فلا یغیران۔
اسی حدیث کو انہوں نے جو مزید جو چیز اس میں شامل کی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دو چچا مزارعت پر کاشت کرتے تھے اور میرے والد بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور علقمہ اور اسود یہ جانتے تھے، تو اگر ان کو یہ غلط لگتا تو وہ منع کرتے۔ تو اب اس میں یہ جو الفاظ واضح ہوتے ہیں کہ ان کے والد شریک تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ان کا معاملہ بھی شراکت کا ہوگا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کی شراکت کس کے ساتھ تھی، ان میں سے کس کی زمین تھی، کن کا کام تھا، لیکن یہ مشارکت اس میں بہرحال ثابت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک شریک اگر زمین کا مالک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی اس کا اس میں شامل ہو جاتا ہو تو پھر اس کے لیے مزارعت جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی مزارعت کے مشابہ نہیں ہے، یہ مشارکت کے مشابہ ہے۔ اب یہ ضروری اثر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، آمر عمر الناس علی ان جاء عمر بالبزر من عنده فلہ الشطر وان جاءوا بالبزر فلہم قضا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اس طرح کہ حضرت عمر کی طرف سے بیج ہوتا تھا تو ان کا اتنا حصہ، اگر بیج بھی ان کی طرف سے تو پھر اتنا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس سے ثابت یہ کرتے ہیں، اشارہ اس طرف کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھی مزارعت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ مختصر اثر ہے۔ فتح الباری میں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس اثر کے الفاظ جو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ تفصیلی جو بیان مصنف ابن ابی شیبہ کا ہے وہ اس کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ آمر عمر الناس علی ان جاء عمر بالبزر من عنده فلہ الشطر وان جاءوا بالبزر فلہم قضا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس میں مزید وضاحت ہوتی جائے گی۔ خالد الاحمر نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے اہل نجران اور یہود و نصارہ کو نجران سے نکل جانے کا حکم دیا اور ان کے کھیت اور باغات خریدے، تو پھر لوگوں سے اس طرح معاملہ فرمایا کہ اگر بیل اور حل وغیرہ ان لوگوں کی طرف سے ہوں تو ان کے لیے 2/4 اور عمر کے لیے 1/3، اور بیج عمر کی طرف سے ہوں تو اس کے لیے نصف۔ کھجور کے باغوں کے متعلق لوگوں سے معاملہ اس طرح فرمایا کہ 5واں حصہ ان کے لیے اور 4 حصے ان کے لیے۔ انگور کے باغوں کے متعلق اس طرح کہ لوگوں کے لیے 1/3 اور عمر کے لیے 2/3۔ مطلب کھجور کا معاملہ الگ، انگور کے باغات کا الگ، باقی کھیت کا الگ۔ تو یہ حضرت عمر فاروق معاملہ فرماتے تھے، لیکن یہ تفصیلی اثر جو مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمینیں بھی خراجی تھیں، یہ معاملہ مزارعت کا نہیں تھا۔ فتح الباری میں یہیں پر سنن الکبریٰ للبیہقی کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں کچھ مزید تفصیل ہے، اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسماعیل بن الحکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے روایت کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اہل نجران، اہل فدق و تیما اور اہل خیبر کو جلا وطن کیا اور ان کی زمینیں اور جائیدادیں خرید لیں، اور یعلا بن منی کو عامل مقرر کیا، وہ زمین کاشتکاروں کو دی اس معاہدے پر کہ اگر بیل اور حل وغیرہ ان کی طرف سے ہوں تو ان کے لیے 1/3 اور عمر کے لیے 2/3۔ اگر یہ سب چیزیں ان کی طرف سے ہوں تو دونوں کے لیے نصف، اور کھجور اور انگوروں کے باغ دیے اس معاہدے پر کہ عمر کے لیے 2/3 اور ان لوگوں کے لیے 1/3 پیداوار ہوگی۔ تو اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی زمینیں جو خراجی تھیں جن پر یہود کو اور دوسرے قبائل کو جلا وطن کیا اور وہاں پر ان کی زمینوں پر کاشت کروائی، اور جو حصہ عمر کا تھا وہ حضرت عمر کا ذاتی نہیں تھا، وہ بیت المال کا حصہ تھا، لیکن عمر کا انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، معاملات وہ کرتے تھے، اس لیے ان کا بیان ہوا۔ شرح معانی الاثار للطحاوی میں بھی یہ روایت ہے، اس کے شروع کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے یعلی بن منی کو
کو بیان پر عامل بنا کر بھیجا کہ کوئی علاقہ ہے، اسے حکم دیا کہ بیت المال کی زمین کو اس طریقے سے کاشت کرانا۔ تو اب بیت المال کی زمینیں تھیں، حضرت عمر کی نہیں تھیں، ان کو انہوں نے اپنے عاملوں اور گورنروں کو حکم دیا کہ وہ کاشت کروائیں۔ تو یہ بھی مزارت کا معاملہ نہیں تھا۔ امام بیہقی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یعلی بن منی کو حضرت عمر فاروق نے فدق، تیما، نجران اور خیبر پر عامل مقرر فرمایا، اور امام طحاوی کی روایت یہ ہے کہ ان کو یمن کے ایک حصے پر عامل مقرر فرمایا۔ طحاوی کی روایت کی تائید علی بن المدینی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، جیسے حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر یعلی بن منی کے ترجمے میں نقل کیا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعلی بن منی کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں حلوان پر اور حضرت عمر فاروق نے چین کے ایک علاقے پر عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کو یہ اطلاع کی گئی کہ یعلی نے اپنے لیے چراگاہ کے طور پر ایک زمین مخصوص کر رکھی ہے، تو آپ ناراض ہوئے اور ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ یمن سے پیدل چل کر مدینہ پہنچیں، کسی سواری پر سوار نہ ہوں۔ چنانچہ حکم ملنے پر وہ پیدل چل پڑے۔ 5-6 دن گزرے تھے کہ انہیں راستے میں حضرت عمر فاروق کی وفات کی خبر پہنچی۔ اب وہ سوار ہو کر مدینہ پہنچے، گویا بیت المال کی زمین اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرزنش کی، کیونکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اپنے عاملوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ زمینیں جو تھی وہ ذاتی نہیں تھی، بیت المال کی زمینیں تھیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن شہاب زہری ان کے بارے میں جو یہ اثر ہے، وقال الحسن لا باس ان يكون الارض لاحد وما ينفقان جميعا فما اخرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري۔ زہری بھی اس کے قائل تھے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک زمین میں 2 لوگ کام کریں، دونوں خرچ کریں، تو پیداوار میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، تو اس سے مزارت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مشارکت تھی، مزارت نہیں تھی۔ عن حماد بن سلمہ عن قتادہ قال کان الحسن یکرہ قراء الارض بالثلث والربع۔ اب اس معاملے میں حسن کی روایت تھی کیونکہ وہ مزارت نہیں تھی، اور مزارت کے بارے میں جو اس کا موقف ہے اس سے یہ اس پر یہ اثر دلیل کے طور پر موجود ہے کہ حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، اور انہوں نے کہا کہ حسن زمین کو چوتھے یا تیسرے حصے پر دینے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کراہت کا معنی متقدمین میں نے آپ کو بتایا کہ حرمت کے معنی میں ہوتا تھا۔ وعن یونس بن عبید ان الحسن انه كان يكره ان يكون للرجل الارض من اخيه، اي يكر الرجل الارض من اخيه بالثلث والربع۔ کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے زمین کرائے پر لے تہائی پر اور چوتھائی پر، تو اس کو یہ ناپسند کرتے تھے۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حسن بصری بھی زمین کو مزارت کر دینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ایک روایت ہے قال الحسن لا باس ان یجتن القطن علی النصف، وقال ابراہیم وابن سیرین وعطاء والحکم والزہری وقتادہ لا بأس ان یؤتی الثوب بالثلث او الربع ونحوه، وقال معمر لا بأس ان تكون الماشیۃ علی الثلث والربع الى اجل مسمى۔ ترجمہ میرے خیال میں سمجھ چکے ہوں گے۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں جو چیزیں نقل کی ہیں ان میں ان کا ایک تو اصول یہ ہے نا کہ
کہ وہ ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا استدلال بھی ان میں ہوتا ہے۔ تو استدلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری کا اس میں کتنا کمزور ہے کہ وہ ایسی چیزیں بطور استدلال پیش کر رہے ہیں جن سے مزارت ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے امام بخاری کی قیاسی دلیل پر بحث کی ہے۔ تو بس یہی کہ جو سرسری طور پر ہم بیان کر چکے ہیں، عنوان جو ہے امام بخاری کی قیاسی دلیل، اور اسی قیاسی دلیل میں اس کپڑے والی روایت کو نقل کیا ہے کہ کپڑا بننے والا کسی کو اپنے ساتھ شریک کر دے اور پھر وہ اس کو اس میں سے ایک حصہ دے دے۔ لیکن انہوں نے پھر اور بھی چیز بتا دی ہے کہ ایسا عمل مزارت تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے وہ بھی احناف کے ہاں جائز نہیں ہے، یعنی کپاس کے اوپر کام کرنے والوں کو تہائی یا چوتھائی پر رکھا جائے، یعنی کپاس میں سے کچھ دیا جائے، تو اس کو احناف جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی جو روایات اور آثار ہیں وہ نقل کرتے ہیں۔ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن علیہ عن لیث عن الشعر والحکم عن ابراہیم انہ کرہ ان یدفع الرجل الثوب الى النساء بالثلث۔ اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی عورتوں کی طرف، کیونکہ یہ معاملہ عورتوں کے حوالے کیا جاتا تھا، وہ کپاس بنتی تھیں، تو ثلث پر ان کو دینا اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے۔ حسن بصری بھی اس معاملے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو اثر ہے، حضرتنا ابو بکر قال حدثنا زید بن الحباب عن مبارک عن الحسن انہ کرہ ان یدفع الثوب الى الحائق بالثلث والربع، یعنی بنائی کرنے والے کی طرف کپاس جو ہے وہ ثلث اور ربع پر حوالے کرنے کو حضرت حسن بصری پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی اس معاملے کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ فقہاء احناف اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی کی حسب ذیل عبارت سے ظاہر ہوتا ہے جو یہ ہے، وقال اصحابنا من دفع الى حائق غزلا لینسجہ بالنصف فہذا فاسد وللحائق اجر مثلہ، کہ اگر کسی بنائی کرنے والے کو دیا جائے کپاس وغیرہ تاکہ وہ اس کی بنائی کرے اور اس کی اجرت نصف اس میں سے دی جائے تو یہ فاسد ہے، اور جو کام کرنے والا ہوگا بنائی کرنے والا اس کو اس طرح کے کام پر جو مزدوری ہوتی ہے تو وہ دی جائے گی، لیکن یہ اس طرح کا معاملہ اس کا جائز نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے ایک قیاسی دلیل دوسری بھی بیان کی ہے اپنے ترجمۃ الباب میں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ایک شخص کے پاس اناج ہے، غلہ ہے، وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنا بار برداری کا جانور نہیں ہے۔ وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ اپنا بار برداری کا جانور ایک دن کے لیے مجھے دے دو، میں اس پر لاد کر غلہ دوسری جگہ نقل کروں گا اور اس کے عوض آپ کو غلے کا تہائی یا چوتھا حصہ دوں گا۔ تو یہ اگر جائز ہے تو پھر مزارت بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو اس استدلال کو بھی انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ مزارت کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ائمہ احناف جو ہے نا وہ اس مسئلے میں بھی اپنی فتویٰ رکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے وَإِنْدَنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِصَاحِبِ الدَّابَةِ، ہمارے ہاں یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی احناف کے ہاں یہ بھی جائز نہیں ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کی اجرت اس طرح کی اجرتوں میں جس طرح کی دی جاتی ہے وہ دی جائے گی، اور اس کو اس طرح کے معاملے کو حنفی غلط شمار کرتے ہیں۔ اب ان تمام مباحث کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہی چیز جو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، مصنف لکھتے ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ بعض روایات و روایات کے لحاظ سے ضعیف اور ساقط الاعتبار ہیں۔ یہ آثار جو ہیں وہ بعض روایات اور روایات کے لحاظ سے ضعیف اور ساقط الاعتبار ہیں،
اور بعض کا ہمارے زیر بحث مزارعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دوسری نوعیت کی مزارعت سے ہے، اور بعض کا سرے سے مزارعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے معاشی معاملات سے جو بنیادی طور پر مزارعت سے مختلف اور الگ ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا ذہنی رجحان مزارعت کے جواز کی طرف ہے، اور چونکہ جواز کے متعلق ان کے سامنے سوائے حدیث خیبر کے اور کوئی حدیث نہیں، چنانچہ اس باب میں انہوں نے صرف وہی حدیث بیان کی ہے اپنے ترجمے اسی باب میں جو اس کے حق میں حدیث بیان کی ہے، تو وہ بھی یہی خیبر والے معاملے کی حدیث بیان کی ہے، صرف وہی حدیث بیان کی ہے، اور حدیث نمبر کے متعلق چونکہ یہ قوی احتمال موجود ہے، حدیث خیبر کے متعلق چونکہ یہ قوی احتمال موجود ہے کہ وہ عام مزارعت کے متعلق نہ ہو اور ان مخصوص حالات سے تعلق رکھتی ہو جو خیبر کے وقت مسلمانوں اور خیبر کے یہودیوں کے تھے، اور چونکہ امام بخاری سے کچھ عرصہ پہلے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی معاملہ خیبر کو مزارعت ماننے سے انکار کر چکے تھے، لہٰذا امام بخاری نے اپنے موقف کی تائید و تقویت کے لیے ایسے آثار و اقوال ذکر فرما دیے جو خود ان کے اپنے تجویز کردہ معیار صحت و قبولیت سے مطابق نہ رکھتے تھے، اور سند و اسناد کے لحاظ سے ضعیف اور کمزور تھے، اور پھر جیسا کہ میں نے اس بحث کے شروع میں شارحین بخاری سے نقل کیا کہ امام صاحب ترجمۃ الباب میں صحیح و غیر صحیح اور قوی و ضعیف ہر قسم کی روایات بیان فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں جو علامہ انور شاہ کشمیری بیان فرماتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری کے اس مقام کے شرح میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ والمصنف یطلق فیہ ولا یمیز بین المزارعۃ وخراج المقاسمۃ ویتمسک بمعاملۃ اہل خیبر وکل ذلک لعدم بلوغہ فی الفقہ مبلغہ فی الحدیث۔ مصنف یعنی امام بخاری اس میں مطلق چیزیں بیان کرتے ہیں جن کو مزارعت سے وہ الگ شمار نہیں کرتے، ان کا مزارعت میں جو فرق کا معاملہ ہے اس کو امام بخاری واضح نہیں کرتے تھے، اور خراج المقاسمت مزارعت میں کسی قسم کا فرق جو ہونا چاہیے وہ امام بخاری بیان نہیں کرتے تھے، اور پھر اس سے امام اہل خیبر کا جو معاملہ تھا اس سے بھی تمسک کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ فقہ میں امام بخاری نابالغ سے عدم بلوغہ فی الفقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ میں بلوغت کے درجے کو نہیں پہنچے تھے جس طرح اس کا حدیث میں مقام تھا۔ تو انہوں نے جتنا بھی استدلال کیا ہے، یہ الفاظ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بھی ایک دوسری عبارت بھی علامہ انور شاہ کشمیری کی نقل کرتے ہیں، والمصنف لا یفرق بینہما، مصنف جو ہے مزارعت میں اور خراج مقاسمت میں فرق نہیں کرتے۔ ویجعل معاملۃ السلطان مع رعیتہ مزارعۃ، بادشاہ جو اپنی رعیت کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کو بھی وہ مزارعت شمار کرتے ہیں۔ مع ان السلطان ایضا لیس بمالک الارض، حالانکہ سلطان زمین کا مالک نہیں ہوتا۔ سلطان یا مطلب امیر المومنین حضرت عثمان، حضرت عمر جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، تو یہ جو معاملات کرتے تھے وہ ایسی زمین کے معاملات تھے جو بادشاہ کی اپنی زمینیں نہیں تھیں، وہ ریاست کی زمینیں تھیں جن کو خراج مقاسمت کے اصول کی بنیاد پر مطلب کھیت کروایا جاتا تھا، کاشت کروایا جاتا تھا۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں فإن حقیقت المعاملۃ مع اہل خیبر لم تتنقح عنده بعد، خیبر کا معاملہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اہل خیبر کے ساتھ جو معاملہ ہوا امام بخاری پر اس کی حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہوئی،
لہٰذا کبھی اس کو ادارہ قرار دیتے ہیں اور کبھی مزارت، اور یہ دونوں اس وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ملکیت ہوتی، لیکن جب وہ ان لوگوں کی ملکیت ہو تو نہ یہ صحیح ہو سکتا ہے اور نہ وہ، بس وہ نہیں ہو سکتا مگر خراج مقاسمت کا معاملہ، مطلب یہ جو معاملہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ خراج مقاسمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے آثار ہیں وہ شرح معانی الآثار کے چند آثار ہیں۔ انہوں نے امام بخاری کی طرح جو اثر نقل کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہو مزارت کا، بلکہ چونکہ یہ اثر منقول تھے تو کتاب میں انہوں نے نقل کر دیے ہیں، اور نقل کر دیے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اور معلوم کر سکیں کہ مزارت کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو مل سکتا ہے وہ یہ ہے، اور جب اس طرح کی چیزیں کمزور ہوں تو پھر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ مزارت ہی پکے طریقے سے ثابت، مزارت کا عدم جواز ہی پکے طریقے سے ثابت ہے، اور مزارت کا جواز جو ہے وہ کمزور طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ شرح معانی الآثار کے جتنے بھی آثار ہیں یہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں جو خاص چیز ہے کہ ان کی سندوں پر مصنف نے بحث کیا ہے، اور سندن یہ سب اثر ضعیف ہیں، اور ان آثار کو انہوں نے نقل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنے بھی آثار جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں وہ کمزور ہیں، لہذا مزارت ناجائز ہے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے کئی احادیث ہیں جو مزارت کے ثبوت میں موجود ہیں، اور ایک ہی حدیث جو خیبر کے معاملے کی ہے، امام بخاری مزارت کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے معاملے میں اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے بہت سے کمزور دلائل کا سہارا لینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس سب کوششوں کے باوجود امام بخاری کو خیبر کے معاملے کے علاوہ کوئی بھی حدیث ثبوت کے طور پر مل نہیں سکی ہے۔ تو اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ مزارت کے جواز والوں کے پاس ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور احناف کا موقف بھی اس حوالے سے کلیئر ہو گیا، اور متاخرین میں علامہ انور شاہ کا، بدر الدین عینی کا، اور اس طرح کے دوسرے جو شراح ہیں بخاری کے، ان کا بھی آپ کے سامنے موقف آ گیا کہ یہ موقف جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے جو امام بخاری نے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد وہ روایات آتی ہیں جو وہ آثار آتے ہیں صحابہ اور تابعین کے جو ہماری دلیل ہے۔ فی الحال تو ہم نے دفاع کیا ہے ان آثار سے جو آثار مزارت کے حق میں تھے، ان کی کمزوری بھی دیکھ لی، ان میں استدلال کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی دیکھ لیا، اور یہ آثار انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔